بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن هدى بهدیہ الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أو كما قال صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے لطف و کرم سے ہم گنہگاروں کو رمضان المبارک کا مہینہ مقدر فرمایا ہے، عنایت فرمایا ہے. میں اور آپ اس قابل نہیں ہیں کہ مجھ کو آپ کو رمضان کا مہینہ ملے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ وہ جانے جس کو رمضان کی قدر ہو. رمضان کا مہینہ اس کو ملے جس کے پاس رمضان کے تعلق سے کچھ احساسات ہو. رمضان کا مہینہ ان کو نصیب ہو جن کے پاس رمضان کے تعلق سے رمضان کی بیش بہا رحمتوں برکتوں اور اللہ پاک کی طرف سے آنے والی انوارات، خیرات اور برکات اور تجلیات کا کسی کو کوئی علم ہو. میں اور آپ تو ایسے ہیں کہ گناہ پہ گناہ میرے آپ کے سال بھر تو چڑھ رہے ہیں، لیکن رمضان جیسا رمضان بھی گزر رہا ہے اور رمضان جیسا رمضان میری آپ کی زندگیوں میں آ گیا. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. میری آپ کی زندگیوں سے گناہ نام کی چیز چھوٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے. بھائی، اور رمضان اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. رمضان اللہ کی طرف سے بہت بڑا عطیہ ہے. رمضان اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. میں اور آپ اس کو سمجھیں کہ رمضان اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے. رمضان اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے. رمضان اللہ اپنے گنہگار بندوں کو بخشنے کے لیے عطا فرماتا ہے. رمضان اللہ گنہگاروں کو بخشنے کے لیے عطا فرماتا ہے. رمضان اللہ کی طرف سے ایک خاص عطیہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور قرآن پاک نے اس کا راز کھولا ہے. قرآن پاک نے اس کا راز کھولا ہے. اس راز سے قرآن پاک نے پردہ اٹھایا ہے اور کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، اے ایمان والو. قرآن پاک بہت جگہ مخاطب فرماتا ہے، لیکن خاص طور سے ایمان والوں کو بہت کم جگہ پر قرآن پاک نے مخاطب فرمایا ہے. قرآن پاک کا انداز پوری انسانیت کے لیے ہوتا ہے. قرآن پاک مخاطب سب لوگوں سے ہوتا ہے، چاہے وہ اللہ کے ماننے والے ہوں، اللہ کے نہ ماننے والے ہوں، چاہے اللہ کے فرما بردار ہوں، چاہے اللہ کے نافرمان ہوں. تو قرآن پاک کا انداز یہ ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو. لیکن جب رمضان کے دینے کی بات آئی تو اللہ نے اے لوگوں سے مخاطب نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنے خاص بندوں کو مخاطب فرمایا، اپنے ماننے والوں کو خطاب کیا، اپنے فرما برداروں کو مخاطب کیا. اور کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میری فرما برداری کرنے والو، اے مجھے اللہ اور مجھے رب اور مجھے پالنہار تسلیم کرنے والو. کیا؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور ایسا نہیں ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے تو تم پر ظلم کیا گیا، تم پر زیادتی کی گئی، تم پر بہت زیادہ برڈن لایا گیا، دباؤ لایا گیا. نہیں، تم سے پہلی امتوں پر، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. اور کیوں روزے فرض کیے گئے؟ اللہ خود فرما رہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن
اللہ کی خشیت پیدا کرو، اللہ کی ربوبیت پیدا کرو، اللہ کی کبریائی پیدا کرو، اللہ کی بڑائی پیدا کرو، اللہ کا جلال پیدا کرو، اللہ کی جبروت پیدا کرو، اللہ کے تعلق سے تمہارے اپنے اندر بڑائی کا احساس ہو جائے۔ اس لیے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کا مقصد بتلایا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ رکھ کر بھی جھوٹ نہیں چھوٹا جا رہا، روزہ رکھ کر بھی حرام لقمے نہیں چھوٹ رہے، روزہ رکھ کر بھی غیبتیں نہیں چھوٹ رہی، روزہ رکھ کر بھی زناکاری اور بدکاریاں نہیں چھوٹ رہی، روزہ رکھ کر بھی آنکھوں کی زنا اور بدنگاہی نہیں چھوٹ رہی، روزہ رکھ کر بھی ہاتھوں کے گناہ نہیں چھوٹ رہے، روزہ رکھ کر بھی ظلم نہیں چھوٹ رہا، روزہ رکھ کر بھی حرام کام نہیں چھوٹ رہے۔ محترم بھائیو، یہ روزے کے مقصد کو فوت کرنے والی چیزیں ہیں۔ ایسے روزوں کا کوئی حاصل نہیں۔ اللہ نے روزہ دیا ہی اس لیے۔ اب بتاؤ ذرا، انسان کوئی بیماری ہے، بیماری کا لاحق ہو گیا، کسی کو بیماری لگ گئی اور وہ بیماری دور کرنے کے لیے گولیاں کھا رہا ہے، دوائیں پی رہا ہے اور علاج کر رہا ہے، لیکن ان دواؤں کا کوئی اثر اس کے اوپر نہیں پڑ رہا ہے، ان گولیوں کو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، تو آخر میں انسان تنگ آ کر یہ کہتا ہے کہ ایسی دواؤں کا کیا حاصل، ایسی گولیوں کا کیا حاصل جس سے میری بیماری دور نہیں ہو رہی، جس سے میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں، اور جس سے مجھے علاج نہیں ہو رہا ہے، اور جس سے مجھے شفا نہیں مل رہی۔ انسان تک آ کر ان گولیوں کو چھوڑ دیتا ہے، دوسری دواؤں اور گولیوں کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ اس ڈاکٹر کے پاس میں کوئی فائدہ نہیں، جس ڈاکٹر کے پاس میں کوئی شفا ہی نہیں، حالانکہ دواؤں کے اندر شفا ڈالنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ ڈاکٹروں کے ہاتھوں کے اوپر شفا رکھنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ یہ بات یقینی ہے، اس کے باوجود ہمارا یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس میں اگر علاج نہیں ہوا تو ہم دوسرے ڈاکٹر کے پاس میں چلے گئے۔ بھائی سی اللہ کہہ رہا ہے روزے اس لیے دیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ علاج کرنے والا خدا خود کہہ رہا ہے، نتیجہ لانے والا اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ان روزوں سے تم متقی ضرور بنو گے، اس رمضان کے ذریعے سے تم پاکیزہ خود بنو گے، تمہارے اندر طہارت آئے گی، تمہارے اندر تقویٰ آئے گا۔ اور سنو نا کتنی عجیب بات ہے، میں نے جس بات کو عرض کیا کہ رمضان اللہ نے دیا ہے، روزے اللہ نے دیے ہیں، پچھلی امتوں کی طرح دیے ہیں، لیکن اللہ خود فرما رہا ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، ایام معدودات۔ قربان جاؤں قرآن کریم کی بلاغت کے اوپر، قرآن کریم نے خود پردہ اٹھا لیا ہے اور کہا ہے ایام معدودات۔ ایسا نہیں کہ سال بھر روزے ہی رہیں گے، ایسا نہیں کہ ہمیشہ زندگی بھر روزے رہیں گے، ایسا نہیں کہ بار بار رمضان آئے گا، ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کی یہ چند ہی ایام ہو۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، بھائیو اس کی قدر کر لو، بھائیو اس کی قدر کر لو۔ اور دیکھو نا اللہ اس امت محمدیہ کے اوپر کتنا مہربان ہوا ہے، یہ فرما رہا ہے کہ صرف تم پر روزے فرض نہیں کیے گئے، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن مجھ کو آپ کو روزہ پچھلی امتوں کی طرح نہیں ملا۔ مجھ کو آپ کو سمجھانے کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، قوم نوح کے اوپر، قوم عاد کے اوپر، اور قوم ثمود کے اوپر، اور بنی اسرائیل کے اوپر، اور پتہ نہیں کتنی قومیں پچھلی مجھ سے آپ سے پہلے گزری ہے، ان قوموں کے اوپر بھی روزے اللہ نے فرض کیے تھے۔ مجھ کو آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم پر روزے فرض نہیں کیے گئے، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ مجھ کو آپ کو تسلی ہو گئی، لیکن تسلی مجھ کو آپ کو اور زیادہ اس وقت ہوگی جب میں اور آپ پچھلی امتوں کے روزوں کو پڑھیں گے، پچھلی امتوں کے روزوں کے تعلق سے علم حاصل کریں گے، پتہ چلے گا پچھلی امتوں کا روزہ 24 گھنٹوں کا ہوا کرتا تھا۔ کتنے گھنٹوں کا؟ ابھی تو ہمارے پاس تو 15 16 17 گھنٹے کا روزہ ہے، 4:46 سے کچھ 6:41 کے اوپر 42 کے اوپر ہمارا اپنا روزہ کھل رہا ہے، 48 کے اوپر۔ یہ تو میرا آپ کا روزہ ہے،
15 घंटे का, 16 घंटे का, 17 घंटे का। लेकिन पिछली उम्मतों का रोजा ऐसा नहीं था जैसा हम सब का रोजा है कि उसके अंदर सहर भी हो रही है, उसके अंदर इफ्तार भी हो रहा है, उसके अंदर दिन के अंदर खाना और पीना हराम है, बीवियों से मुलाकात हराम है, लेकिन रात के अंदर खाना भी हलाल, पीना भी हलाल, बीवियों से मुलाकात भी हलाल। सारे हलाल काम जो हराम हो गए थे दिन के अंदर, वो रात के अंदर क्या हो गए भाई? हलाल हो गए। इजाजत है उसकी, रुखसत है उसकी। पिछली उम्मतों का रोजा ऐसा नहीं था। पिछली उम्मतों का रोजा इस तरीके से था कि एक मर्तबा सहर हो गई, सहर हो गई, अब उसका रोजा शुरू हो गया। गुरूब आफताब के वक्त रोजा खोलने की इजाजत मिल गई, जैसा हमारा अपना रोजा है। इफ्तार के वक्त में इफ्तार हो गया, लेकिन अब कंडीशन ये थी कि गुरूब आफताब के बाद चाहे रोजा खोले या न खोले, अगर पलक झपकने के बराबर भी नींद का झोंका आता है और नींद से बेदार होता है, वहीं से बगैर सहरी के इफ्तार रोजा शुरू हो गया। समझ में आ रहा है कुछ? अरे समझ में आ रहा है? सहरी हो गई, सहरी हो गई, अब रोजा शुरू हो गया। अब दिन भर का रोजा है, दिन भर का रोजा है। इफ्तार का वक्त आया, इफ्तार किया या न किया? इफ्तार किया तो ठीक है, लेकिन नहीं किया और नींद लग गई या फिर कर भी लिया इफ्तार, और इफ्तार की नमाज के बाद में हमारा तुम्हारा अपना मामूल है कि थोड़ी देर हम सब क्या करते हैं? पीठ सीधी करते हैं। दिन भर का रोजा है, थका हारा है, तो पीठ सीधी हो गई। अगर इस वक्त में थोड़ी सी भी आंख लग जाती है तो फिर अब उसका यही आंख लगना उसकी सहर शुमार होगा, उसकी सहरी है, खाने की जरूरत नहीं है। चुनांचे हुआ ऐसा ही। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक के अंदर सहाबा को भी यही रोजा मिला था, यही रोजा था। एक सहाबी आए घर के ऊपर थके हारे, दिन भर के रोजे रखे हुए, और शाम के वक्त में घर पर आए तो देखा घर के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं है। हमारे तुम्हारे जैसे तो ऐसे हालात नहीं थे ना कि फ्रिज भरे हुए हैं, जूस रखा हुआ है और पता नहीं कितनी नेमत है, अल्लाह की मेहराब उनसे लुत्फ अंदोज हो रहे। ऐसा तो माहौल नहीं था कि जुमा की नमाज के बाद से इफ्तार की तैयारियां चल रही घरों के अंदर, पकवान तले जा रहे और मुरक्कल ग़िज़ाएं तैयार हो रही है और मसालेदार खाने तैयार हो रहे। रमजान का कोई हासिल नहीं। रमजान को दिया था अल्लाह ने मुझको आपको एक पैकेज के तौर पर, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, वो डाइटिंग है ये, अल्लाह की तरफ से एक डाइटिंग पैकेज है ये, मेरी आपकी सेहतों को बनाने के लिए, मुझको आपको सेहतमंद बनाने के लिए, मुझको आपको फिट करने के लिए, तंदुरुस्त बनाने के लिए। लेकिन मैं और आप फिट क्या होते, और ज्यादा मैं और आप अनफिट हो गए, और ज्यादा ढीले ढाले हो गए। वजन कम क्या करते, हम सबका तो वजन और आसमानों को छूने लगा। हम सब तंदुरुस्त होते तो रमजान को मैंने और आपने बीमारियों का महीना बना दिया। रमजान दिया था अल्लाह ने इसलिए, कम खाओ, कम सो, कम पियो, कम चीजें इस्तेमाल करो और फिर ऐसे हो जाओ जैसे अल्लाह चाहता है। क़यामत की निशानी है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक आदमी ने डकार ली, सहाबी थे, डकार ली। डकार तो समझती होगी सबको कि नहीं, रोजा लग गया। अरे डकार समझती कि नहीं समझती? कब्रिस्तान में जरूर बैठे हैं, लेकिन कब्रिस्तान के हिस्से में मस्जिद में है। हम कहाँ पर है? मस्जिद में है। तो दोपहर होना तो ये चाहिए कि रोजा मुझको लगे, लेकिन आप ऐसे बैठे जैसे जिंदगी भर के रोजे हैं। रोजे से तो है माशाल्लाह, रोजा तो नहीं लगा ना। अरे देखो फिर मुंडी सर नहीं हिला रही हुई। डकार समझ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया कि नहीं उठ जाओ यहाँ से, मेरे बाजू में बैठकर डकार मत लो, इसलिए कि क़यामत की निशानी है कि लोग बड़ी बड़ी डकारें लेंगे और लोग बड़े बड़े पेट वाले होंगे। क़यामत की निशानी है। हम सब ने सुना है ना क़यामत की निशानियां,
لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، بے حیائی ہوگی، زنا عام ہوگا، شراب کھلا پی جائیں گی، جہالت عام ہوگی، علم اٹھا لیا جائے گا، اور عورتیں اپنی مالکن کو جنیں گی، پیدا کریں گی، بیٹیاں جو ہوں گی وہ ماؤں کے اوپر راج کریں گی۔ تو قیامت کی جہاں بہت ساری نشانیاں ہیں، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لوگ بڑے بڑے پیٹ والے ہوں گے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب بہت اچھا بولتے ہیں اس کو کہ آدمی جب بات کرتا ہے تو اس کا منہ ایک طرف ہوتا ہے، پیٹ ایک طرف ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، عام ہو گئی بیماری ہے۔ پہلے لوگ موٹا ہونے کی دوائیں کھایا کرتے تھے، سچی ہے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہے کہ جب میرا نکاح ہوا تو میں بہت کمزور تھی، میری والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ کو موٹا کرنے کے لیے کھجوریں کھلانا شروع کر دی۔ کیا کھلانا شروع کر دی؟ اور ہم اس سے دور بھاگتے کھجور سے۔ کھجوریں کھلانا شروع کر دی، اتنی کھجوریں کھلائی کہ پھر میں تھوڑی سی تندرست ہو گئی، موٹی تازی ہو گئی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو سننا نہیں چاہتے جو ہمارے اپنے مزاج کے خلاف کی بات ہے، جو ہمارے اپنے تربیت کی بات ہے، اصلاح کی بات ہے۔ اللہ نے رمضان دیا ہی اس لیے کہ میرا فٹ ہو جائے، سحر میں کم کھائے، افطار میں کم کھائے، یہ اللہ کو مطلوب ہے، یہ اللہ کو مقصود ہے۔ دن بھر بھوکا اس لیے رکھا تاکہ نفس کے اوپر زن پڑے، تاکہ نفس کے اوپر مار پڑے، تاکہ نفس کے اوپر چوٹ پڑے۔ رمضان دیا ہی اس لیے اللہ پاک نے۔ اسی لیے سنو نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شادیاں کرو، نوجوانوں سے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں اگر تم میں استطاعت ہے، طاقت ہے، نکاح کرو۔ لیکن کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، پیارے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ تمہاری ان خواہشات کو دبانے کے لیے، تمہاری ان خواہشات کا گلا گھونٹنے کے لیے کیا کرو بھائی؟ فعلیہ بالصوم، روزے رکھو، روزے۔ اس سے خواہشات دبیں گی، اس سے نفس کچل جائے گا، اس سے نفس مرے گا، اس سے نفس مٹے گا۔ اور ہمارا اپنا کیا حال ہو رہا ہے کہ سحری میں دبا کے کھیلی بھی ہو رہا ہے، دودھ بھی ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں روٹیاں بھی ہو رہی ہے، اور چائے بھی ہو رہی ہے، بسکٹ بھی ہو رہا ہے، کھانے بھی ہو رہا ہے، ٹوسٹ بھی ہو رہا ہے، اور پھر اوپر سے جب جگہ فل ہو گئی اس کے اوپر سے کیا ہو رہا ہے بھائی؟ پانی ہو رہا ہے۔ ابھی کہاں آزاد ہوئی؟ پانی پیو۔ یا پھر ہوئی بھی تو اپنے مسجد کی کہا ہوئی، پڑوس کے مسجد کی ہوئی۔ ہمارا حال ہو گئے بھائی۔ یہ سحری ہے کہ پھر کیا ہے؟ 2-5 منٹ کھانے کے لیے بہت زیادہ ہو گئے۔ افطار کا موقع آ رہا ہے، اس کے اندر تلن کی چیزیں استعمال کریں، دن بھر سے میدا خالی، پیٹ خالی، اور اس کے اوپر شربتیں اونڈیر رہے، ٹھنڈی بوتلیں اونڈیر رہے، فریج کا پانی پی رہے، برف کا پانی ڈال رہے۔ وہ میدا گرم ہو گیا اور اس کے اوپر ٹھنڈا ٹھنڈا آپ پانی اونڈیر رہے۔ بتاؤ وہ میدا میدا رہے گا؟ اس کے اوپر ٹھنڈے ٹھنڈے فروٹ آ رہے، اور پھر اس کے اوپر کھیر آ رہی ہے، اور مرغن غذائیں آ رہی ہیں، اور چکن 65 آ گیا، اور مسالے دار کھانے آ گئے، پتہ نہیں کیا کیا آ گیا۔ یہ ہے اذانیں ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہے، جماعت بہت ہو رہی ہے، اور رکعتوں پہ رکعتیں۔ 15 منٹ بہت ہو گئے افطاری کے لیے۔ 15 منٹ میں بھی اگر کسی کا کھانا نہیں ہوتا ہے تو پھر ایسے شخص کا پھر پیٹ نہیں ہے، یہ آدمی پھر آدمی نہیں ہے۔ 15 منٹ میں جس کا کھانا نہیں ہو سکتا پھر اس کا کبھی بھی کھانا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے دیا تھا کس لیے؟ بھائیو رمضان کو سمجھو، یہ وہ باتیں ہیں جو میرے آپ کے درمیان میں عام ہے، ہم سب کے درمیان میں عام ہے۔ دسترخوان کو مختصر رکھو، مختصر رکھو۔ میں آپ کو سچی بتاؤں، اپنا واقعہ بتاؤں، میں پورا رمضان الحمدللہ روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں اٹھاتا، پورا رمضان صرف کھجور اور دودھ، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ سحر میں میرا اپنا معمول ہے، میں رات میں دودھ کے اندر کھجور بھیگنے کے لیے ڈالتا ہوں،
اور انہی کھجور کو بغیر بھاپ نکلے کے ابالتا ہو، اس میں سے ڈھکن نہیں ہٹانا ہے، پھر ان کو نکالو اور پھر اس کی گٹلیاں الگ کر آپ کھجور کھا لو، دودھ پی لو اور پانی پی لو، ہو گیا آپ کے صحیح۔ پھر آپ کہیں گے مفتی صاحب صحیح ہوتے تھے 4 شادیوں کا، صحیح کہتے تھے۔ تو میں نے پچھلا بیان کیا نا، وہ عورتوں کے کمنٹ آ رہے ہیں کہ یہ کون سے مفتی صاحب ہے، بولے یہ کیا کر رہے ہیں، بولے ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو مجھ کو ایک خاتون کا فون بھی آیا، کہنے لگے مفتی صاحب ایسا نہ کرو، اللہ کے واسطے ایسا مت بولو، کھجور کھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک، سحر بھی فرماتے ہیں، افطار بھی فرماتے ہیں۔ کیا بات کی کہ کھجور کا کثرت سے استعمال، یہ آپ کے اندر کمزوری نہیں لائے گا، یہ آپ کو انرجی دے گا، آپ کو دن بھر کی تھکان سے دور رکھے گا، آپ کے روزے میں آپ کو قوت دے گا، آپ کی روحانیت بڑھائے گا، آپ کو عبادات کا شوق پیدا کرے گا۔ کھجور کا تعلق جہاں غذائیت سے ہے وہاں روحانیت سے بھی ہے۔ جہاں آپ کا پیٹ بھرے گا کھجور سے، وہاں پر آپ کو کھجور کے ذریعے سے آپ کو عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ یہ مذہبی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہر گھر کے اندر پورا سال کھجور رہنی چاہیے، ہر گھر کے اندر پورا سال شہد رہنا چاہیے۔ لیکن نہیں، ہمارے گھر کے اندر تو مازا رہے گا، پیپسی رہے گی، تھمس اپ رہے گا، کوکا کولا رہے گا اور زمزم رہے گا، اور پتہ نہیں وہ زیرہ تو لازمی چیز ہے، زیرہ کیا زیرہ، اس کے بغیر تو ہمارا روزہ ہی نہیں ہے، اس کے بغیر تو ہمارا افطار ہی نہیں ہے۔ وہ انرجن رہے گا ہمارے گھروں کے اندر، ڈرنک پہ ڈرنک پی رہے، پھر بتاؤ کیوں میرا آپ کا پیٹ خراب نہیں ہوگا، کیوں ایسیڈیٹی کی بیماریاں پیدا نہیں ہوگی، پھر کیوں پیٹ کی بیماریاں پیدا نہیں ہوگی۔ معدہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ اور پیارے آقا 1400 سال پہلے فرما کر گئے سب سے بدترین برتن، سننا غور سے، حدیث سنا رہا ہوں، پیارے آقا ارشاد فرما کر گئے سب سے بدترین برتن بھرنے کے اعتبار سے کوئی اگر ہے تو وہ انسان کا معدہ ہے، انسان کا پیٹ ہے۔ ہم اس کو بھرے جا رہے۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سحری میں اتنا کھا رہا ہے اس نیت سے کہ دن بھر روزہ رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، دن بھر روزہ رکھنا ہے، بھوکا رہنا ہے۔ افطار میں اس لیے کھا رہا ہے کہ صبح سے بھوکا تھا اس لیے خوب بھر رہا ہے۔ افطار کے بعد میں اس لیے کھا رہا ہے کہ تراویح کو جانا ہے، پتہ نہیں تراویح میں بھوک لگے گی، افطار کے بعد میں بھی کھا رہا ہے، مغرب کے بعد میں تراویح پڑھ کر آ رہا ہے، ابھی میں 20 رکعت پڑھ کے آیا ہوں، اس کی قضا کرنا ہے پھر اور کھا رہا ہے۔ پورا رمضان کھانے میں گزر رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ روزوں کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ روزوں کا مہینہ۔ نہیں بھائیو، رمضان کو رمضان بناؤ، رمضان کو بولو نا کیا بناؤ، رمضان بناؤ۔ یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ رزق بڑھا لیا جاتا ہے، اس کا غلط مطلب دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ کھانا پینا زیادہ کرو، عیش و عشرت زیادہ کرو، نہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اس مہینے کے اندر ایمان والے کے رزق کے اندر فراخی عطا فرماتے ہیں، فراخی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کوئی رزق کا طالب، میں اس کو رزق عطا کروں پورا مہینہ اور پوری راتوں میں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے بھائیو، اس کی قدر کرو اور روزوں کو روزے کے طریقے کے مطابق رکھو۔ سحری کم کرو، افطار کم کرو، پھر دیکھو آپ جب سحری کم کریں گے، افطار کم کریں گے، آپ کو چستی پھرتی آئے گی، آپ کو تراویح میں مزہ آئے گا، آپ ہواؤں میں اڑنے ایسا اڑ رہے ہیں ایسا محسوس کرو۔ پھر آپ کو کیا 4 پارے، کیا 3 پارے اور کیا علم ترا، ساری چیزیں آپ کو برابر نظر آئیں گی۔ آپ کو ہلکا پھلکا رکھنا ہے، ہلکے پھلکے رہیں، اچھی چیزوں کا استعمال کریں، تیل آئلی چیزیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ عجیب قسم کے تیل ہمارے اپنے معاشرے میں آ گئے، پتہ نہیں کیسے تیل ہے، زیتون کا استعمال کرو،
कलौंजी का इस्तेमाल करो, या आपको फिट रखेंगे अंदर से, या आपको बीमार नहीं होने देंगे अंदर से, या आपको मजबूत रखेंगे, तवाना रखेंगे। फिर आप ये तमन्ना करेंगे काश पूरा साथ रमजान होता तो कितना अच्छा होता। और अल्लाह के नबी ने इसके तरफ इशारा फरमाया, रोजेदार जब रोजे के सवाब को अल्लाह के दरबार में देखेगा तो वो कहेगा काश पूरा साल रमजान ही होता तो कितना अच्छा होता। इसलिए भाई रमजान है, सब्र का महीना है, गमखारी का महीना है, मुआसात का महीना है, दूसरों के साथ में फराखी करने का महीना है, सखावत का महीना है, और अल्लाह के दरबार में अल्लाह के दरबार से लेने का महीना है। इसलिए जहाँ अपना दस्तरखान बिछ रहा है, अड़ोस पड़ोस को भी याद रखो। लॉकडाउन चल रहा है, कारोबार लोगों के बंद है, गरीब गुरबा है, पता नहीं हम कितनी नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, लेकिन हमारे अपने पड़ोस में कोई है जो बेवा है, जो यतीम है, जो मिस्कीन है, जो मोहताज है, जो बेसहारा है, गरीब है, गुर्बत के मारे हुए है। मैं कितने लोगों को देखता हूँ लॉकडाउन जैसे लॉकडाउन में भी वो ठेला लगा रहा है, वो फुटपाथ पे बैठे हुए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे शर्म के और हया की वजह से लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाते। और असल मोहताज यही है, असल मोहताज यही है। कुरान करीम कहता है ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, मारे शर्म के और मारे इज्जत के और खुददारी की वजह से लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाते। असल फकीर यही है, असल मोहताज यही है। जरा इफ्तार के लिए बैठो तो ये एहसास करो कि कौन हमारे अपने मोहल्ले के अंदर गरीब है, कौन हमारे अपने मोहल्ले के अंदर मोहताज है। जरा ढूंढो, तलाश करो और एक आध प्लेट उनके घरों के अंदर पहुंचाने का इंतजाम करो कि जहां मेरी इफ्तार हो रही है मेरे महल्लों के गरीबों की भी इफ्तार हो जाए, मेरे महल्ले के फकीरों की भी सहरी हो जाए, उनका भी रमजान अच्छे से गुजरे। ये कोशिश करो, कोशिश तो ये करो कि मेरे दस्तरखान पर कम नेमतें रहेगी, लेकिन मेरे महल्ले के गरीब को कभी भी इफ्तारी की और सहर की हाजत नहीं होगी, उसको किसी चीज की याद नहीं आएगी। वरना भाइयों सुनना गौर से मेरे इस जुमले को, और बिल्कुल दिल के कानों से सुनना। हम तो सहरी कह रहे हैं और हम तो इफ्तारी कर रहे हैं और अल्लाह की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, लेकिन कोई बेवा ऐसी है जो मेरे महल्ले के अंदर है, इफ्तारी का वक्त आया और उसको अपनी शोहर की याद आ गई। काश मेरा भी शोहर जिंदा होता तो आज औरों के घरों के अंदर जैसे इफ्तार का दस्तरखान सजा हुआ है, मेरा भी शोहर होता तो मेरे घर के अंदर भी इफ्तार का दस्तरखान सजा होता और मुझे खजूर की कमी ना महसूस होती, मुझे फ्रूट की कमी महसूस ना होती, मुझे बिरयानी की और ग़िज़ाओं की कमी महसूस ना होती। काश मेरा शोहर जिंदा होता। उसका ये जुमला अल्लाह के अर्श को हिलाएगा और मेरी आपकी सारी मालदारी के ऊपर पानी फेर कर रख देगा। उसका एक जुमला, उसका एक काश कहना अंदर के दिल से अल्लाह के अर्श को हिलाने के लिए काफी है। भाइयों इसलिए तलाश कर करके सहरी का मौका हो, इफ्तार का मौका हो, ये नहीं कि इफ्तार का खाना बच गया अब जाओ सलमा बी के पास, अब जाओ बुशरा बी के पास, अब जाओ जरीना बी के पास और जाओ फुला के पास में ये बचा हुआ खाना उसके हवाले करो। ये गुर्बत की तौहीन है। इफ्तारी का दस्तरखान सजने से पहले अपनी बीवियों को, बेटियों को और अपनी माँ और बहनों को कह दो कि अपनी जान इफ्तार का दस्तरखान हमारे घर में बाद में सजेगा, पहले महल्ले की बेवा के घर में सजेगा। समझ में आ रहा है कुछ? रमजान में रमजान बनाओ तो फिर हमारी नमाजें और हमारे रोजे और हमारी इबादतें ये कम हो जाए, ये अल्लाह के दरबार में कबूल है, ये कबूल है। लेकिन हमारे अपने महल्ले के अंदर कोई गरीब गरीबी के साथ में जिंदगी गुजारता रहे, कोई फकीर फकीरी के साथ में जिंदगी गुजारता रहे, कोई मोहताज मोहताजगी के साथ में जिंदगी गुजारता रहे और हम नेमतों पर नेमतें लूटते रहे, ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है, ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए रमज़ान को रमज़ान बनाओ, रमज़ान को रमज़ान बनाओ। रमज़ान गमखारी का महीना है, सखावत का महीना है। मैं इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते रमज़ान कैसे सखावत का महीना है उसको बयान करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह मुझको आपको इन बेरब्त बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।